بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص ایک ایسی خاص نماز پر ہے جسے تصوف اور فقر میں ایک خاص اور لازوال مقام حاصل ہے، اور یہ نماز ہمارے اولیاء کرام و فقراء کی تعلیمات کا دل و مغز ہے، اور انہوں نے اس نماز کی ادائیگی سے وہ لذت پائی ہے کہ پھر ان کی نظر میں کائنات کی دیگر لذتیں بیکار و بے معنی ہو گئی، اور وہ کائنات کی ہر چیز سے الگ ہو بیٹھے۔ تو سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کس نماز کا ذکر کرنے والے ہیں؟ تو جناب، ہم آج کی اس ویڈیو میں نماز عشق کو زیر بحث لا رہے ہیں، لہٰذا ہم گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آج تک جو نماز ہم سے مخفی رہی ہے، اب اس نماز عشق کا راز ہم پر آشکار ہو جائے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے جس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کچھ مرد مجاہد فقراء پیدا کیے، جنہوں نے ذات حق تک پہنچانے کے لیے ہمیں ذکر فکر جیسی نعمت عظیم سے سرفراز فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو یہ بھی بتلایا کہ ما ذکر فکر پر اکتفا نہ کرے، بلکہ وصال الہی کے لیے ایک خاص نماز بھی اکثیر ہے جسے نماز عشق کہتے ہیں، لہٰذا اس کو سمجھیں اور اس نماز پر توجہ دیں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو عبد اور معبود کے درمیان رابطے اور ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ وہ رابطہ ہے جس میں ظاہری حسیات عالم محسوسات سے منقطع ہو جاتی ہیں، باطنی حواس غالب آ جاتے ہیں، اور انسان ہر شے سے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس کی میرے نزدیک معراج نہ ہو۔ اور رسالۃ الغوثیہ میں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے رب، کون سی نماز تیرے قریب تر ہے؟ فرمایا، وہ نماز جس میں میرے سوا کچھ نہ ہو اور نمازی بھی اس نماز سے غائب ہو۔ دراصل نماز عشق میں مخلوق کا خیال تو دور، اپنی ذات کا وجود رکھنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اس نماز میں ہونٹ و زبان تک کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نماز عشق کے متعلق فرماتے ہیں، عاشق پڑھن نماز پرمدی جے وچ حرف نہ کوئی ہو، جی ہاں کہ ہاں نیت نہ سکے، اتھے درد مداں دل ڈھوئی ہو، اکھی نیر تے خون جگردا، اتھے وضو پاک کریوئی ہو، جب نہ ہلے تے ہوٹ نہ پھڑکن باہو، خاص نمازی سوئی ہو۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ عاشق وہ عشق کی نماز پڑھتے ہیں جس میں کوئی لائن یا حرف نہیں ہے، بلکہ اسے سانسوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جسے ہر ایرا غیرہ اور فرقہ پرست ملان نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہ نماز خاص لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ اس نماز کے لیے جو وضو کا اہتمام ہوتا ہے وہ پانی سے نہیں بلکہ جگر کے خون سے کیا جاتا ہے، اور جگر کا لہو دینا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سامعین محترم، یاد رہے کہ جب نماز عشق کی نیت کر لی جاتی ہے تو ظاہری عبادت گاہ اور ظاہری عبادت دونوں کا تصور معدوم ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت گاہ عاشق کے اپنے اندر قائم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت گاہ بن جاتی ہے جس میں معبود حق پورے اظہار سے موجود ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے مندر، مسجد، کلیسا یا حرم سب ایک سا ہے،
بس اس کے لیے ہر جگہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اساں عشق نماز جدو نیتی ہے، سن بھول گئے مندر مسیتی ہے، ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایویں چائی بھار عذاباں دا، وضو کر لے شوق شراباں دا، تیرے اندر باہر پلیتی ہو، تے کو کعبے دے وچ نور دسے، ساڈے بت خانے وچ حضور وسے، ساتھو نیڑے تیکوں دور وسے، تیری نیت وچ پلیتی ہے، اسا عشق نماز جدہ نیتی ہے، سانو بھول گئے مندر مسیتی ہے۔ دیکھے سامیں، حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ یا سب کے سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خیر، لوگوں نے آپ کا یہ عمل دیکھ کے اس دور کے بہت بڑے مفتی سے اس معاملے میں بات چیت کی کہ حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ بزرگ صفت انسان ہیں، مگر ان کا نماز ترک کر دینا اچھا عمل نہیں، لہٰذا آپ انہیں نماز کی ترغیب دیں تاکہ بزرگی اور ولایت پر آنچ نہ آئے۔ خیر، اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی ضیاء الدین حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ سن کر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ نے یہ فکرہ دہرایا کہ بے عیب ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ بس، باقی ہوس۔ یہ سن کر مفتی نے کہا، جو کچھ بھی ہو، ہر حال میں نماز کی ادائیگی لازم ہے۔ حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مفتی صاحب، آپ اپنا کام کیجئے، مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مفتی کو بہت غصہ آیا اور وہ بولا کہ تم بہت عجیب آدمی ہو، نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں تھی تو تمہیں کیسے معاف ہو گئی؟ حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ میں مست الست ہوں اور دکھاوے کی نماز ادا کرنے کا مجھے بالکل شوق نہیں۔ مگر مفتی بضد رہا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ باتیں سن کر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کو جوش اور ہوش آ گیا اور فرمایا کہ مفتی، رسی سے میری کمر باندھ دو، اگر میری کمر بندھی رہی تو میں تیرے کلموں کی تعمیل کروں گا، اور اگر میری کمر آزاد ہو گئی تو میرا پیچھا چھوڑ دینا، کیونکہ میں آزاد آدمی ہوں اور مجھے اپنی پابندیوں میں مت گھسیٹو۔ خیر، اب مفتی ضیاء الدین نے آپ رحمت اللہ علیہ کی کمر رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دی، مگر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رسی کمر سے دور جا گری اور حضرت بو علی کلندر بدستور آزاد رہے۔ مفتی بہت شرمندہ ہوئے، مگر اس پر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ خاص لہجے میں بولا کہ بابا، میں عاشق ہوں اور عشق میں مبتلا ہوں، اور تم مجھ سے کس نماز کے پڑھنے کی بات کر رہا ہے؟ اور اگر تم بضد ہے تو میں تیرے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، نیت باندھو فرض نماز کی۔ خیر، مفتی صاحب کی خوشی دیدنی تھی کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اب مفتی صاحب امام بنے اور بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ مقتدی۔ خیر، جب نماز شروع ہوئی تو حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ پر استغراق کا عالم شروع ہو گیا۔ مفتی صاحب نماز پڑھا بھی چکے، مگر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ جوں کہ توں وہی کھڑے رہے۔ اب مفتی صاحب نے پوچھا کہ بو علی کلندر، نماز ختم ہو چکی ہے جبکہ تم ابھی تک نیت باندھے کھڑے ہو۔ یہ سن کر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا مطلب حاضرین کی سمجھ میں نہ آیا، اور انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت جی، ہمیں تفصیل سے بات بتائیں کہ آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہ لے کے جا سکے؟ تو حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی کی گھوڑی نے بچہ دیا، اور جہاں مفتی کے گھر گھوڑی اور بچہ موجود ہیں وہاں گندم رکھنے والا کنواں نما جگہ بنی ہوئی ہے، لہذا ساری نماز میں مفتی کے دل و دماغ پر اس فکر کا ڈیرا جمع رہا کہ کہیں گھوڑی کا بچہ گندم والے کنویں میں نہ گر جائے،
لہٰذا میں ایسی نماز کا قائل ہی نہیں ہوں، اور میں اپنے حواس سے بیگانہ نہیں ہوں، بلکہ ایک غلام کی طرح عشق الہی میں غرق ہوں، خاموش رہتا ہوں، کیونکہ غلام بولا نہیں کرتے۔ تاہم ہی تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑھن بانگ سلاتا ہوں، روزے نفل نماز گزارن، توڑے جاگن ساریاں راتا ہوں، باجو کلب حضور نہ ہووے، توڑے کڈھن سے زکاتا ہوں، باج فنا رب حاصل نہیں باہو، نہ تاثیر جماتا ہوں۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ حضوری قلب کے بغیر نماز قابل قبول ہی نہیں ہے، چاہے انسان کثرت سے آذانیں دے یا نمازیں پڑھے، یا چاہے انسان ساری ساری رات نمازیں کیوں نہ پڑھتا رہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ مگر یاد رہے کہ نماز عشق وہ نماز ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہ نماز ہر سیکنڈ میں یا عبدی کا جواب پاتی ہے۔ دیکھیں سامعین، اگر غور کیا جائے تو نماز عشق قرآن کا اصل پیغام ہے، اور یاد رہے کہ نماز عشق علم الکتاب نہیں بلکہ علم الحجاب بھی ہے، اور اندر کے تمام حجاب ختم کر کے اس نماز کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے۔ دیکھیں، نماز عشق خود کی تلاش ہے، خود ہی کی تلاش ہے، اور نماز عشق رٹی رٹائی آیات پڑھنے اور اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز عشق ہر وقت کی ادا ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ اس کی کوئی رکعت مقرر ہے، یہ ہر وقت ادا ہوتی ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اور اس نماز کا مغز یہ ہے کہ ہر خیال، گمان، سوچ، ارادہ اللہ کے لیے ہو، گناہ، ثواب، اجر و عذاب سب اسی کے قرب و وصال سے منسوب ہو۔ اور نماز عشق کی نیت بھی یہی ہے کہ معشوق سب کچھ ہو جائے اور عاشق کچھ بھی نہ رہے، وہ اپنی ذات کی اس طرح نفی کر دے کہ وہ اپنے وجود کی شناخت سے بھی محروم ہو جائے، تب جا کر وہ نماز عشق کا نمازی بنتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز عشق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔